الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے کچھ معروضات پیش کرنے کا کہا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فقہ اسلامی میں جدید رجحانات کیا ہیں اور رائج قوانین پر اس کے اثرات۔ فقہ اسلامی کے مختلف ادوار ہیں اور اس کا اپنا ایک تاریخی ارتقاء ہے جو عہد رسالت سے شروع ہوتا ہے، اور فقہ سے تعلق رکھنے والے تمام اساتذہ اکرام ظاہر ہے کہ تاریخ التشریع الاسلامی کو مطالعہ کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور اس کے مختلف ادوار سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ میں دیگر ادوار کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا، البتہ جو فقہ اسلامی میں جدید رجحانات ہیں ان پر بات کروں گا۔ یہ دور بھی عام طور پر ہمارے ہاں تاریخ التشریع الاسلامی کے مورخین جو ہیں اس کو خلافت عثمانیہ کے اس دور سے شروع کرتے ہیں جب مجلۃ الاحکام العدلیہ کو خلافت عثمانیہ کا سول لا ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ تو اس وقت تک جتنی بھی قانون کی کوڈیفیکیشن ہوئی تھی، تقنین اور تدوین کا کام ہوا تھا، جس میں فتاوی عالمگیری بھی شامل ہے جو اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور کے اندر جس کی تدوین کی گئی تھی، اس دور کو بھی میں اس وقت آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ میں صرف اس دور پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا جو گزشتہ 50-60 سال کے اندر فقہ اسلامی کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نئے رجحانات اور نئے ٹرینڈ آپ کے سامنے آئے ہیں، اور خاص طور پر عرب دنیا میں اور بر صغیر میں بھی انہوں نے رائج قوانین پر جو گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ ہے میری آج کی گفتگو جو گزشتہ 50-60 یعنی 5-6 دہائیوں کے اندر جو ارتقاء ہوا ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، صرف وہ آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اور یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ دینی مدارس کے اساتذہ اکرام کو، بالخصوص فقہ اور اصول فقہ پڑھانے والے اساتذہ کو اس ارتقاء سے اور ان جدید رجحانات سے اور ملکی قوانین کے حوالے سے بھی ان کو آگاہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ فقہ اسلامی جو ہے یہ تو فقہ عملی ہے اور عملی زندگی سے بحث کرتی ہے، اور زندگی جو ہے یہ ایک رواں دوان چیز ہے، مسلسل تغیر پذیر ہے، اور فقہ کی بقا اسی میں ہے کہ اس کو چلتی ہوئی زندگی، رواں دوان زندگی کے ساتھ متحرک رکھا جائے، ورنہ یہ آثار قدیمہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی افادیت اور حیثیت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ 30-40 سال سے گزشتہ، یعنی 1930-40 کے بعد سے جس وقت عالم اسلام میں آزادی کی مختلف تحریکیں چل رہی تھیں اور استعمار سے مسلمانوں نے آزادی حاصل کی، تو اس میں بنیاد یہ تھی کہ جہاں جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں اس کے ساتھ ساتھ احیاء اسلام اور اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا کہ جن ممالک میں مسلمان غلام تھے
वहाँ से वो सिलसिला ख़त्म हो, मुसलमान आज़ाद हों और अपने मुल्क के अंदर शरीयत के नफाज के हवाले से जो आज़ादी के साथ वो अमल कर सकें और कोशिशें कर सकें। तो इस नुक्ता नज़र से गुज़श्ता 50-60 साल के अंदर जो काम हुआ है, उस काम का एक जायज़ा इस नुक्ता नज़र से पेश करेंगे कि हमारे उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह के असातिज़ा इकराम जो हैं, इसी नहज पर फ़िक़्ह का मुताला भी करें, ख़ुद भी इन जदीद रुझानात से आगाह हों और अपने तलबा को भी आगाह करें, ताकि फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह की अफादियत बढ़े और इसके वो हमागीर असरात जो कि मुआशरे पर होते हैं और मुआशरे की रहनुमाई के लिए उलमा फ़ुक़हा जिस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं, एक ज़िंदा मुआशरे के अंदर जिस तरह के किरदार की ज़रूरत है, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब हमें ये मालूम हो कि आज के दौर के मसाइल क्या हैं और इनको हल कैसे करना है। मैं इस हिस्से को दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहला यह है कि ये रुझानात अरब दुनिया में कैसे आए और फिर यह है कि बरसगीर पाक व हिंद के अंदर किस तरह के नए रुझानात जो हैं वो सामने आए हैं। तो इसमें पहली बात तो यह है कि फ़िक़्ह पर गुफ्तगू की जाती है, तो फ़िक़्ह के हवाले से पहले ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि कदीम दौर से ही उलमा इसकी दो शाखें ज़िक्र करते हैं, उसूल फ़िक़्ह और फ़ुरूउल फ़िक़्ह। यानी उसूल फ़िक़्ह को जड़ों से ताबीर किया जाता है और फ़ुरूउल फ़िक़्ह जो है ये उसका तना है। उसूल फ़िक़्ह के अंदर एक तरह की गहराई और उमक है और फ़ुरूउल फ़िक़्ह के अंदर एक वसअत पाई जाती है। फिर फ़िक़्ह के दो बड़े शोबे हैं, एक का ताल्लुक़ इबादात के साथ है और एक का ताल्लुक़ मुआमलात के साथ है। हमारा जो रिवायती तरीक़ा तदरीस है, आप तमाम मुदर्रिसीन हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किताबी तरीक़ा तदरीस है कि तालिब इल्म किताब खोल कर इबारत पढ़ता है, उसके बाद मुदर्रिस उसका तर्जुमा और तशरीह करते हैं और कुछ मसाइल की वजाहत कर देते हैं। आम तौर पर ज़्यादा हिस्सा जो है वो मतन को हल करने पर लगा दिया जाता है, लेकिन अब पूरी अरब दुनिया में बल्कि आलम इस्लाम में बिलखुसूस इस्लामी जामियात में फ़िक़्ह इस्लामी की तदरीस का तरीक़ेकार बिल्कुल तब्दील हो चुका है और इसको मास एक किताब की हैसियत से नहीं पढ़ाया जाता बल्कि एक इल्म की हैसियत से पढ़ाया जाता है। इल्म को फ़िक़्ह जो है ये भी एक इल्म है और उसूल फ़िक़्ह ये भी एक इल्म है। अगर आप इसको इल्म उसूल फ़िक़्ह के तौर पर पढ़ाएंगे और इल्म फ़िक़्ह के तौर पर पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज़ किताब से बहुत हद तक बेनियाज कर देती है कि, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बाकायदा कोई निसाबी किताब नहीं पढ़ानी चाहिए। निसाबी किताब भी आज के दौर के अंदर भी निसाब का एक अहम तरीन हिस्सा है, लेकिन पढ़ाने का अंदाज़ और असालीब जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और उसमें सिर्फ़ उस फ़न की किताब, मिसाल के तौर पर आप अगर हिदाया पढ़ा रहे हैं, शरह विक़ाया पढ़ाते हैं, क़ुदूरी पढ़ाते हैं, उसूल फ़िक़्ह की किताबों के अंदर उसूल शाशी पढ़ाते हैं, तो ये आप एक मतन की एक किताब तो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये किताब किस दौर में लिखी गई है, उस दौर के हालात क्या थे और तारीख़ तशरीह के मुअल्लिफ़ीन इस दौर को किस दौर में शुमार करते हैं, ये चीज़ें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। इसलिए कि उस दौर तक फ़िक़्ह और इसने उसूल फ़िक़्ह के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई थी, इससे आगाही फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह के मुदर्रिस को मालूम होनी चाहिए और तालिब इल्म को भी मालूम होनी चाहिए। क्योंकि दौर उरूज में जो किताबें लिखी गई हैं उनकी नौइयत और उनका मिजाज मुख्तलिफ है और दौर ज़वाल में जो लिखी गई हैं उनके मबाहिस, उनके मज़ामीन, उनकी नौइयत और उनका मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। तो इस लिहाज से
علم فقہ کے طور پر جب آپ پڑھائیں گے تو صرف کتاب تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ فقہ کا جو تاریخی ارتقاء ہے، اس کے مختلف ادوار ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے۔ عرب دنیا میں اب باقاعدہ جو ہے المدخل الی علم الفقہ اور الی علم اصول الفقہ، یہ باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اصول فقہ کی جو مدخل ہے، یعنی داخل ہونے کا جو راستہ ہے، اس علوم تک، ان علوم تک پہنچنے کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی مختلف علوم جو معاون علوم ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ان کا تعارف ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اصول فقہ کا تعارف کرتے وقت آپ قواعد فقہیہ کا، علم الاشباہ والنظائر کا، علم الفروق کا تعارف کرواتے ہیں۔ پھر اس دور کی امہات الکتب جو ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں، معاصر کتابوں کا تعارف کرواتے ہیں، اور جس دور کے اندر ہدایہ مثلاً پڑھا رہے ہیں تو ہدایہ لکھی گئی ہے، اس دور کے اندر اور فقہ کی کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کتاب کی امتیازی خصوصیت اور اس کا منہج کیا ہے، یہ جب آپ علم کے طور پر پڑھائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں گی۔ اور یہ جوہری نوعیت کی تبدیلی ہوتی ہے یہاں سے طریقہ تدریس میں، کہ آپ صرف کتاب تک محدود نہیں رہتے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مدرس کا علم بہت وسیع ہو اس کے بارے میں، اور اس کی گہری نظر ہو معاصر فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں پر بھی، اور ابتدائی دور کی کتابیں اور جو اس کا ارتقاء ہوا ہے اور اس کے جو مختلف مناہج اور اسالیب رہے ہیں اس پر بھی اس کی گہری نظر ہو۔ جب تک یہ چیز ایک مدرس یا فقہ اور اصول فقہ پڑھانے والے استاذ کے ذہن میں یہ چیزیں نہ ہوں اور وہ صرف فقہ کی کتاب کے ترجمے اور تشریح تک اپنے آپ کو محدود کر کے رکھ دے، تو کبھی بھی فقہ کی افادیت کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو ایک مفید علم کے طور پر پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو بحیثیت علم فقہ اور علم اصول فقہ کے طور پر پڑھایا جائے۔ یہ پہلی بات ہے جس کا موضوع کے ساتھ ایک تمہیدی نوعیت کا تعلق تھا، تدریس کے ساتھ چونکہ اس کا تعلق ہے، اور آپ کا چونکہ ٹیچر ٹریننگ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی ہے۔ اب میں آتا ہوں جدید رجحانات کی طرف، کہ فقہ اور اصول فقہ میں جن نئے رجحانات کی بات کی جا رہی ہے ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم فقہ کو جو مختلف شعبہ جات ہیں اور اس کے مختلف حصے ہیں اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ ہے عبادات کا اور ایک حصہ ہے معاملات کا۔ عبادات سب سے زیادہ زیر بحث آتی ہیں۔ ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ وہ حصہ جو فقہ میں عبادات سے متعلق ہے اس پر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے، کیونکہ عملی زندگی میں روزانہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس جیسے امور جو ہیں ہر فرد کو پیش آتے ہیں، اور نئے نئے مسائل بھی پیش آتے رہتے ہیں، اور اس کا حل دو طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک ہمارے ہاں فقہ کے اندر فقہ النوازل کی کتابیں موجود ہیں۔ فقہ النوازل ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جو نئے اور جدید مسائل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی کتاب جو ہے وہ فقہ الزکوٰۃ پہ بنیادی طور پر وہ النوازل ہے، یعنی جدید جو مسائل پیش آتے ہیں اس میں قدیم مسائل جن کا حل کسی نہ کسی حوالے سے پیش کیا گیا وہ نہیں ہے، بلکہ جدید مسائل اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جدید فتاویٰ میں عبادات کے جدید مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، تو اس پر بھی مستقل کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ فقہ العبادات کے نام سے فقہ النوازل کا حصہ ہے اور جدید فتاویٰ کا، چونکہ یہ وہ حصہ ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی بہت تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھنے اور پڑھانے والے جو ہیں کسی نہ کسی حوالے سے جدید مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں، اور عام لوگ بھی ان کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔
اس لیے عبادات کا جو حصہ ہے اس سے اساتذہ اکرام جو ہیں وہ مانوس بھی ہیں اور بہت حد تک اس سے آگاہ بھی ہوتے ہیں۔ اس حصے پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ دوسرا حصہ ہے فقہ کا، جو کہ معاملات سے بحث کرتا ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلا حصہ ہے فقہ الاسرہ۔ معاصر علماء نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آیات الاحکام کی تعداد اگرچہ 500 ذکر کی جاتی ہے، لیکن تکرار ختم کر دیا جائے تو 300 آیات ہیں، اور 70 آیات وہ ہیں جو فقہی آیات ہیں اور فقہ الاسرہ سے متعلق ہیں۔ تو اسلام نے خاندان کے استحکام کو اور بالخصوص وراثت کے مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استعمار کے دور میں بھی یہ قوانین برقرار رہے ہیں۔ مدارس کے اندر الاحوال الشخصیہ کے نام سے، فقہ الاسرہ کے نام سے، مسلم پرسنل لاء کے نام سے پڑھائے جاتے رہے ہیں، اور ان پر لوگ استفتاء بھی کرتے رہے ہیں، فتاوی بھی دیے جاتے رہے ہیں، عدالتوں میں فیصلے مسلم پرسنل لاء کے مطابق ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ حصہ جو ہے یہ بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو کتابیں بہت زیادہ معروف ہوئی ہیں ان میں ایک کتاب 8 جلدوں کے اندر آئی ہے، المفصل فی احکام المرأہ والبیت المسلم۔ یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس میں اب تک فقہ الاسرہ پر جتنا کام کیا گیا ہے، جتنے مختلف فقہی آراء ہیں، بلکہ ائمہ اربعہ کی آراء کو چھوڑ کر بھی وہ مذاہب جو معدوم ہو چکے ان کی فقہی آراء کو بھی 8 جلدوں کے اندر پیش کیا۔ عبدالکریم زیدان کی یہ کتاب ہے، المفصل فی احکام المرأہ والبیت المسلم۔ اور اس کے علاوہ الاحوال الشخصیہ کے نام سے عبد الوہاب خلاف کی کتاب ہے، الاحوال الشخصیہ کے نام سے ابو زہرہ کی کتاب ہے، ڈاکٹر محمد سلامہ کی کتاب ہے، ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شلبی کی کتاب ہے الاحوال الشخصیہ کے نام سے۔ اس میں فقہ کے جو جدید ترین مسائل ہیں، اور خاص طور پر اس میں فقہ العقلیات اور فقہ طبی جو ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کلوننگ کے مسائل ہیں، جینیٹک انجینئرنگ کے مسائل ہیں ان میں، اور آج کے دور میں جدید ترین جو طبی مسائل ہو سکتے ہیں کلوننگ سے متعلق اور جین سے متعلق، یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔ تو ایک فقہ کے مدرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم فقہ اسرہ پڑھاتے وقت، یعنی کتاب النکاح، طلاق، نسب، خزانت، وصیت، وراثت کے مسائل پڑھاتے وقت اس کتاب کو لازماً دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو الاحوال الشخصیہ عبد الوہاب خلاف کی ہے، اور ابو زہرہ کی بڑی غیر معمولی تحقیقی کتابیں ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں فقہ الاسرہ میں۔ تو جہاں تک جدید رجحانات کا تعلق ہے تو اس میں فقہ میں جو نیا رجحان سامنے آیا ہے، سب سے پہلا رجحان جو ہے وہ ترتیب نو کا ہے، کہ فقہ کو نئی ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا، اور یہ رجحان دنیا عرب میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور اصول فقہ کے موضوعات کو انہوں نے اپنے اپنے ممالک کے اندر موجود جو رائج قوانین تھے اور قانونی تصورات تھے ان کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس رجحان کے نمائندہ فقہا کے اندر معروف نام جو ہیں وہ معروف دوالیبی، ان کی المدخل الی علم الفقہ اور اصول فقہ پر بھی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید، فقہ اسلامی نئے لباس میں۔ یہ بڑا ایک تاریخ ساز کام ہے اور اجتہادی نوعیت کا کام ہے جو ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا کی کتاب کے نتیجے میں ہوا۔ اس کتاب نے بڑی مقبولیت اور شہرت حاصل کی ہے عرب دنیا میں، اور اس نے ایک
ٹرینڈ قائم کیا. ٹرینڈ سیٹر کتاب اس کو کہا جاتا ہے کہ نئے رجحان پیدا کرنے والی اور رجحان ساز کتاب ہے، جس نے عرب دنیا میں نئے نئے تصورات کو اور نئے نئے رجحانات کو جنم دیا ہے. اور اس کتاب میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پرانی جو قدیم روایتی ہماری ترتیب ہے، جس طریقے سے ہم کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق وغیرہ اور بیوع کے ابواب ایک ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ترتیب اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس میں فقہ کو نظریات کی شکل کے اندر پیش کیا گیا ہے. اور یہ نظریات، ان کے پیچھے جو اصل ذہن کار فرما ہے وہ یہ ہے، اس کی وضاحت میں کر دوں تاکہ اس رجحان کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو، کہ شام کا علاقہ معروف دوالیبی جو ہیں یہ شام کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، لیکن بہت معروف فقیہ ہیں جنہوں نے عرب دنیا میں جو کوڈیفیکیشن ہوئی ہے، تقنین یعنی اسلامی قوانین کو دفعہ وار پیش کرنے کا جو کام ہوا ہے سوڈان میں، شام میں اور عراق میں، باقی عرب دنیا میں جو کام ہوا ہے، اس میں معروف دوالیبی جو ہیں ان کا بنیادی کردار ہے. یہ شام کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ان کی اپنی اب مدخل بھی ہے. آخر تک جو ہے جب یہ وزارت عظمیٰ پہ بھی تھے اس وقت بھی یہ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی جو ہمارے ہاں اسلامی قانون سازی کا کام ہوا تھا، ان سے بڑا ان کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے. تو معروف دوالیبی ایک بڑا معروف نام ہے، اور ان کی مدخل جو ہے یہ بھی اس لحاظ سے ایک عمدہ کتاب ہے. اور میں تجویز کروں گا کہ اصول فقہ اور فقہ کا ہر طالب علم جو ہے اس کے پاس ان معروف دوالیبی کی مدخل جو ہے یہ ہونی چاہیے، اور دوسری ڈاکٹر مصطفیٰ زرقاء کی الفقہ الاسلامی فی صوبہ الجدید یہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جن لوگوں نے فقہ کی ترتیب نو میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، ان میں ڈاکٹر شیخ علی الخفیف، ان کا بہت بڑا نام ہے، لیکن جامعہ ازہر کے اساتذہ کے اندر اور شیوخ میں استاذ ابو زہرہ جو ہیں، انہوں نے بہت بنیادی کام کیا ہے، اور انہوں نے تمام ائمہ پر ان کے جو اصول اجتہاد ہیں ان پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، اور مصر کے جو قوانین ہیں ان کو بھی موضوع بحث بنایا، اور فقہ المقارن کا اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے. لیکن فقہ کی ترتیب نو کے اندر استاذ ابو زہرہ، شیخ علی حفیف، صبحی، محمد ثانی اور مصطفیٰ زرقاء اور معروف دوالیبی جو ہیں، اس دہائی کے اندر 40، 50، 60 کی دہائیوں کے اندر ان لوگوں نے فقہ اسلامی پر بہت ہی احسن انداز میں کام کیا. یہ ایک تاریخ ساز نوعیت کا اور اجتہادی نوعیت کا کام تھا جو ان 2-3 دہائیوں کے اندر ان حضرات نے کیا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ معروف دوالیبی ہوں یا ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقاء یا دوسرے جن کا ذکر میں نے کیا، ان میں سے اکثریت وہ ہے جنہوں نے عرب جامعات میں فقہ اور اصول فقہ کے جید اساتذہ سے فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد یہ لوگ چونکہ ان کے ممالک میں خاص طور پر شام، عراق، الجزائر کے علاقے میں چونکہ فرانس کا قانون جو ہے وہ نافذ رہا ہے، جس طرح پاکستان اور ہند میں انگریزوں کا قانون تھا، تو اور ہم انگریزوں کی کالونی رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ علاقے شام کا علاقہ، فلسطین کا تو برطانیہ، فلسطین اور مصر جو ہے یہ برطانیہ کی کالونی رہے ہیں، لیکن شام کا علاقہ، الجزائر، عراق وغیرہ یہ فرانس کی کالونی رہے ہیں. تو ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو عرب علماء ہیں، انہوں نے جہاں اپنی جامعات میں دیگر اسلامی علوم کا علم حاصل کیا، فقہ اور اصول فقہ میں گرفت اور کمانڈ حاصل کی، اس کے بعد ان لوگوں نے فرانس کی جدید درسگاہوں کا اور یونیورسٹیوں کا رخ کیا، اور وہاں پر ان لوگوں نے جا کر فرانس کا جو قانون تھا، اصول قانون، ان کا جورسپروڈنس تھا، اور سول لا کنٹری ہیں تو ان کے قوانین کو بھی میں پی ایچ ڈی کیا،
اور تخصص किया। तखस्सुस करने के बाद इन लोगों ने फ़िक़्ह को इन नए तसव्वुरात और नए नज़रियात के मुताबिक तरतीब देना सीखा, जिनका ज़िक्र अभी मैंने आपके सामने किया। अल-फ़िक़्हुल इस्लामी फ़ी सौबिहिल जदीद इस किताब में, या मारूफ दवालिबी की किताब जो है उसमें, तो इन्होंने इस एक नए उसलूब की बुनियाद रखी जिसको हम फ़िक़्ह की तरतीब नौ का उसलूब कह सकते हैं और फ़िक़्ह की तरतीब नौ का रुझान कह सकते हैं। दूसरा रुझान ये था कि रिवायती फ़िक़्ह से हटकर इन्होंने फ़िक़्ही नज़रियात और फ़िक़्ही तसव्वुरात जो हैं उन पर काम शुरू किया और उस अंदाज़ से फ़िक़्ह की तदवीन की और फ़िक़्ह की तश्कील जदीद का काम इस अंदाज़ से किया। मिसाल के तौर पर मगरबी दुनिया में हुकूक की बात की जाती है, राइट्स की बात की जाती है, और उनके कानूनी निज़ाम में राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, यानी उनके निज़ाम और कानून की बुनियादी हुकूक हैं। तो इन लोगों ने जिस वक़्त फ़्रांस के पूरे कानूनी निज़ाम का मुताला किया और फ़िक़्ह का भी मुताला किया, तो फ़िक़्ह में हुकूक के नाम से चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई तो मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कि हक़ के बारे में या हुकूक के बारे में इस्लाम का बुनियादी तसव्वुर क्या है, उस हवाले से मुस्तकिल किताबें लिखनी शुरू की, जिनका नाम था नज़रियतुल हक़, यानी राइट्स की जो थ्योरी है ये क्या है, इसके पीछे कौन सी फ़िलासफ़ी, कौन से उसूल, कौन से कवायद ज़वाबित कार फरमा हैं। फिर इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि मौजूदा कवानीन में जब ये कहा जाता है कि किसी आदमी का अगर कोई हक़ हो तो उसको मिस यूज़ नहीं कर सकता वो अपना हक़ का होते हुए। मिसाल के तौर पर एक जगह किसी आदमी ने मकान बनाया है, लेकिन मकान का इस्तेमाल इस तरह नहीं कर सकता कि तजावुज़ात करके दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाए, तो इसको कहते हैं अतासुफ़ फ़ी इस्तेमाल अल हक़, कि हक़ के इस्तेमाल में अपने राइट के इस्तेमाल को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर किसी की को ये हक़ तो हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार करे, लेकिन ये हक़ हासिल नहीं है कि उस इजहार के नतीजे में दूसरे को कोई ज़रर पहुँचाए, दूसरे की तौहीन हो और दूसरे की दिल आज़ारी हो। इस पर दुनिया भर में हुदूद और क़ुयूद जो हैं वो ज़िक्र की गई हैं। तो अब यहाँ पर अत्तासुफ़ फ़ी इस्तेमाल अल हक़, इसको पूरे एक नज़रिए के तौर पर कोई 500-600 सफ़े की ये किताब है। इसमें हुकूक के इस्तेमाल पर जो कदगन लगाई गई है कि आप अपने हुकूक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए क्या क़ुयूद और ज़वाबित हैं। इसी तरह हम अपनी रिवायती फ़िक़्ह की किताबों के अंदर मुख्तलिफ़ उक़ूद के बारे में पढ़ते हैं कि ये अक़्द निकाह है, ये अक़्द बै है, ये अक़्द इजारा है, और हर एक में अलग अलग तफसीली और जुज़ी अहकाम पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमारे जहन में यह तसव्वुर नहीं आता कि इन उक़ूद की बुनियादी फ़िलासफ़ी क्या है, इनके पीछे कौन से उसूल कार फरमा हैं, इनके लिए कौन से कवायद और ज़वाबित हैं। तो अरब उलमा ने नज़रियतुल उक़ूद के नाम से बाकायदा इनको मुंज़बित किया है, और उनके कवायद ज़वाबित जो हैं, तो उसमें यह है कि हमारे यहाँ फ़िक़्ह की किताबों में जिस तरीके से किताबुन निकाह, किताबुत तलाक़, इनमें बाकायदा के फ़रीक़ैन के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों की बाहमी रज़ामंदी हो, आक़िल हों, बालिग़ हों, मुसलमान हों, ये शराइत ज़िक्र की जाती हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी उक़ूद पढ़ाए जाते हैं, और हमारे मुल्क का जो राइज कवानीन है उसके अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें यह पढ़ाया जाता है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान अगर कोई मुआहिदा हो तो उसके लिए कौन कौन से बुनियादी उसूल हैं। हम ये सारी चीज़ें फ़िक़्ह के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन कोई चीज़ इनको रेगुलेट नहीं कर रही होती है, और कोई हमारे सामने वाज़ेह तसव्वुर नहीं आता कि अक़्द निकाह के अंदर जो अक़द है वो अक़्द बै से किस लिहाज से मुख्तलिफ है, कहाँ कहाँ पर दोनों में क़द्र मुश्तरक पाई जाती है, कहाँ कहाँ दोनों के अहकाम की फ़िलासफ़ी एक जैसी है, कहाँ पर दोनों के दरमियान फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अक़्द निकाह के अंदर जो वकील के अहकाम हैं
وہ بے کے وکیل کے احکام سے بالکل مختلف ہیں۔ بے میں وکیل کی حیثیت جو ہے، وہاں پر اگر کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے، کسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو وکیل بنیادی طور پر ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن عقد نکاح کے اندر وکیل کی اس طرح کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ بعد میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں طلاق ہو جاتی ہے، تو اس میں جو شخص وکیل کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اس کا قطعاً اس کے ساتھ عقد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو عرب علماء نے اس حوالے سے نظریۃ العقود کے نام سے باقاعدہ جو عقد کے پیچھے فلاسفی ہے، قواعد و ضوابط ہیں، ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور جہاں جہاں جن جزیات پر وہ منطبق ہو سکتی ہے ان کا ذکر کیا۔ اسی طرح نظریۃ الزمان کہ کہاں کہاں پر تلافی ہوتی ہے۔ زمان ہمارے ملک میں رائج قوانین کے اندر، لا آف ٹاٹ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور LLB کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ لا آف ٹاٹ پڑھایا جاتا ہے۔ تو سول لا کے اندر سول لا کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ لا آف ٹاٹ ہے، جس میں کوئی آدمی کسی کا کوئی مالی نقصان کر دیتا ہے، اور جن جن صورتوں میں مالی نقصان کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اس کو نظریۃ الزمان کے تحت ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں قواعد کلیہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 الفاظ پر مشتمل ایک حدیث ہے، جس کے اندر زمان کی بنیاد اور اس کا جو بنیادی فلاسفی ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ الغنم بالغرم کے اس طرح کے الفاظ ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح کا کوئی آدمی جو ہے وہ جہاں پر رسک انوالو ہوگا وہاں پر تاوان جو ہے اس کا دینا بھی ضروری ہوگا۔ اس کی وضاحت کسی اور موقع پر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن صرف یہاں بتانا یہ ضروری ہے کہ دوسرا جو رجحان تھا، اس میں فقہی نظریات اور تصورات کو ایک نئی شکل کے اندر پیش کیا گیا، اور یہ کام بھی عرب علماء نے کیا ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس نوعیت کا کوئی کام نہیں ہو سکا۔ یہ عرب علماء اور عرب جامعات کے اندر فقہ کو اسی انداز کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ نظریۃ الحق ہے، نظریۃ العقود ہے، نظریۃ الزمان ہے، وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرا بڑا جو ٹرینڈ یا رجحان پیدا ہوا ہے وہ فقہ المقارن کا ہے۔ فقہ المقارن کسی نہ کسی حوالے سے قدیم ادوار کے اندر جو ہے وہ بھی پڑھائی جاتی رہی ہے، لیکن گزشتہ 40-50 سالوں میں عرب جامعات میں فقہ المقارن پڑھانے کا، بلکہ پاکستان میں بھی اور بر صغیر میں بھی اور ملائیشیا اور دوسری جو جہاں جہاں اسلامی جامعات ہیں یا کسی حوالے سے بھی دنیا کے اندر اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے یا فقہ اور اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں فقہ المقارن جو ہے کمپیریٹیو اسٹڈی فقہ کی یہ کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے فقہ المقارن کے اصول کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں، ان پر الگ سے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں کمپیریٹیو اسٹڈی کے حوالے سے بنیادی اس کا منہج کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس کے پیچھے قواعد و ضوابط کیا ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمیں قدیم کتابوں کے اندر ابن رشد کی بدایت المجتہد جو ہے یہ کتاب ملتی ہے، جو فقہ المقارن کے اسلوب کے مطابق لکھی گئی ہے۔ لیکن ہمارے آج کے دور میں 2 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں، الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ کتاب بہت معروف ہوئی ہے، جس کا اسلامی یونیورسٹی سے اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کو بڑی قبولیت حاصل ہوئی ہے عرب ممالک میں بھی اور عرب سے باہر بھی اس کو بڑی۔ اسی طرح الفقہ الاسلامی علی المذاہب الاربع، تو مذاہب الجزائری کی جو کتاب ہے، یہ کتاب بھی بڑی مقبول ہوئی ہے اس لحاظ سے